ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ولا تجعلوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ کو نہ بناؤ عرضۃ لایمانکم، اپنی قسموں کے لیے نشانہ، اپنی قسموں کا نشانہ، ان تبروا کہ تم نیکی کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، واللہ سمیع علیم اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، یہاں واو کا معنی اور ہوگا اور لا نہیں کے معنی میں ہے۔ تجعلوا یہ فعل مضارع اصل میں تھا تجعلون، جمع کے لیے ہے اور اس کا واحد ہے تجعلو، تو بناتا ہے، تجعلون تم بناتے ہو۔ جب اس سے پہلے لا آ گیا تو اب معنی ہو گیا ولا تجعلوا، اور تم نہ بناؤ، اور تم نہ بناؤ اللہ رب العزت کو، کیا نہ بناؤ؟ عرضتاً نشانہ، آڑ، بہانہ، لایمانکم اپنی قسموں کا۔ لایمانکم یہ اصل میں 3 الفاظ ہیں، لام جس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، کے واسطے، اور ایمان یہ جمع ہے یمین کی۔ یمین کس کو کہتے ہیں؟ قسم کو۔ تو ایمان اس کی جمع ہے قسمیں۔ کم کا معنی کیا ہے؟ تمہاری، اپنی۔ اور تم نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ، اپنی قسموں کے لیے آڑ، اپنی قسموں کے لیے بہانہ۔ ان تبرو کہ تم نیکی کرو۔ تبرو اصل میں کیا تھا؟ تبرونا، یہ فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، مخاطب کے لیے ہے، نون گر گیا ہے ان کی وجہ سے۔ اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تبرو۔ تبرو تو نیکی کرتا ہے، تبرون تم نیکی کرتے ہو۔ تو اس سے پہلے ان آ گیا، یہ کہ تم نیکی کرو، یا ان تبرو تمہارا نیکی کرنا۔ وتتقوا یہ اصل میں کیا تھا؟ تتقون، تم تقوی اختیار کرتے ہو۔ اس کا واحد کیا ہوگا؟ تتقی، تو تقوی اختیار کرتا ہے۔ فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا نون بھی گر گیا ہے اسی ان کی وجہ سے۔ وتصلحوا یہ اصل میں کیا تھا؟ تصلحون، تم خیر خواہی کرتے ہو، تم صلح کراتے ہو، تم اصلاح کرتے ہو۔ اس کا واحد کیا ہوگا؟ تصلحو، تو اصلاح کرتا ہے، تو خیر خواہی کرتا ہے، تو کام کو سنوارتا ہے، تو کام کو ٹھیک کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی نون گر گیا ہے اسی ان کی وجہ سے، تو یہ بھی فعل مضارع ہے۔ بین الناسی لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ تعالی سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ لوگ قسم اٹھا لیا کرتے تھے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، بعد میں معلوم ہوتا کہ یہ کام نیکی کا کام ہے، یہ کام تقوی پہ مشتمل ہے، اس کام میں اصلاح ہے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ بھائی یہ تو نیکی کا کام ہے، کرو، یہ تو تقوی والا کام ہے، اسے اپناؤ، اس کام میں لوگوں کی خیر خواہی ہے، اس کام سے لوگوں کے درمیان صلح ہو سکتی ہے، آپ اس کام کو اپنائیں، تو وہ کہتے بھی ہم تو قسم اٹھا چکے ہیں۔ تو قسم کو آڑ بنا لیا جاتا نیکی کے کام میں۔ نیکی کے کام نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ قسم اٹھا چکے ہیں۔ نیکی کے کام نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ قسم اٹھا چکے ہیں، اور تقوی والا کام بھی نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ قسم اٹھا چکے ہیں۔ لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ قسم اٹھا چکے ہیں۔ تو اللہ کے نام کی قسم کو آڑ بنا لیا جاتا نیکی نہ کرنے کے لیے، تقوی اختیار نہ کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان صلح نہ کرانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہے ہیں۔
اور اس امر کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی کام کی قسم اٹھاتا ہوں پھر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ خیر اس کام میں نہیں ہے جس پہ قسم اٹھائی ہے بلکہ دوسرے کام میں ہے، تو میں قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں اور وہ کام کرتا ہوں جس میں خیر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی طرح یہی ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ لوگ جب کسی کام کی قسم اٹھا لیں، بعد میں پتہ چلے کہ خیر اس کام میں ہے جس پہ آپ نے قسم اٹھائی ہے اس کے برعکس میں ہے، تو آپ اپنی قسم کو توڑ دیں، قسم کا کفارہ ادا کریں اور اس قسم کو خیر کے کام میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ تو یہی کچھ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو نہ بناؤ، یعنی کہ اللہ کے نام کی قسموں کو، اور اللہ تعالیٰ کو نہ بناؤ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے آڑ، اپنی قسموں کے لیے نشانہ، اپنی قسموں کے لیے بہانہ، ان تبروا، کہ تم نیکی کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، یعنی کہ اللہ کے نام کی قسموں کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے نیکی کے سلسلے میں، تقوی کے سلسلے میں، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے سلسلے میں۔ مثال کے طور پہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ دو لوگوں کے درمیان صلح کرائیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو قسم اٹھا چکا ہوں کہ میں اس آدمی سے بات نہیں کروں گا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے درمیان، دوسرے کے درمیان صلح کراؤں، تو شریعت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ کی یہ قسم خیر پہ مبنی نہیں ہے، اس قسم کو توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں اور ان دونوں کے درمیان صلح کرائیں، خود بھی اس سے صلح کریں۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے سورہ مائدہ میں، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، قسم کا کفارہ کیا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، او کسوتہم، یا انہیں لباس لے کر دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 3 کاموں میں سے کوئی بھی کام کرنے کی آپ طاقت نہ رکھتے ہوں تو پھر کیا؟ فصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ سمیع، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں تمہاری باتوں کو، خوب علم رکھنے والے ہیں تمہارے حالات کا۔ تو اس میں ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے ناموں میں سے 2 نام یہ ہیں کہ اللہ سمیع ہے اور اللہ علیم ہے، اور ان 2 ناموں سے اللہ کی صفات کا پتہ چلا۔ سمیع سے پتہ چلا کہ اللہ کی صفت ہے سننا، اللہ ہر بات کو سنتے ہیں، اور یہ اللہ کی وہ صفت ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، جب بھی کوئی نئی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے سنتے ہیں۔ اور علیم، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا پتہ چلا۔ تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں پہ بھی ایمان ہے، اور ان 2 ناموں میں اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے، دونوں کو مانتے ہیں، ناموں کو بھی صفات کو بھی، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تشبیہ کے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ انسان بھی سننے والا ہے، انسان بھی علم رکھنے والا ہے، تو اللہ بھی سننے والا، اللہ بھی علم رکھنے والا، تو کیا اس میں اللہ رب العزت کو ہم بندے کے مشابہ قرار دے رہے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ الفاظ کی حد تک اللہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بھی علیم ہے، بندہ بھی علیم ہے، لیکن حقیقت کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے۔ بندے کی قوت سماعت محدود ہے اور اکثر چیزوں کے بارے میں علم نہیں رکھتا، اور علم رکھتا ہے کس کے بارے میں؟ بڑی مشکل سے اپنے گھر والوں کے بارے میں، بڑی مشکل سے اپنے دوستوں کے بارے میں،
بڑی مشکل سے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، بڑی مشکل سے اپنے محلہ داروں کے بارے میں، جب کہ اللہ رب العزت ہر مخلوق کے بارے میں علم رکھتے ہیں، اور ہر مخلوق میں سے ہر چیز کے بارے میں۔ آپ اللہ کی مخلوقات میں سے انسانوں کو لے لیں تو انسان کتنے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اللہ تعالیٰ ہر انسان کے بارے میں ہر طرح کے علم رکھتے ہیں۔ پھر دیگر مخلوقات کی طرف آپ آ دیں، اللہ تعالیٰ ہر درخت کے بارے میں ہر طرح کے علم رکھتے ہیں، ہر درخت کی ہر ٹہنی کے بارے میں، ہر ٹہنی کے ہر پتے کے بارے میں، کب پیدا ہو رہا ہے، کب خشک ہو رہا ہے، کب گر رہا ہے، گرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں اور بندوں کے علم میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اللہ کا علم ویسے ہے جیسے خالق کے شایان شان ہے، اور بندے کا علم ویسے ہے جیسے بندے کے شایان شان ہے۔ جیسے بندہ خود ناقص ہے، کمزور ہے، اس میں کئی کوتاہیاں ہیں، اس میں کئی کمیاں ہیں، ایسے ہی اس کے علم میں کئی کمزوریاں ہیں، کئی کمیاں ہیں، کئی کوتاہیاں ہیں۔